بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، 5 ماہ اور 24 دن سے لاپتہ علی ستپارہ اور ان کی ٹیم، جو 26 جولائی 2021 کو ان کی ڈیڈ باڈیز کو دریافت کیا گیا۔ 18 فروری 2021 کو پاکستانی حکام نے ان تینوں افراد کو سرکاری طور پر ہلاک قرار دے دیا گیا۔ ستپارہ کے اہل خانہ نے بھی اسی دن اسے ممکنہ طور پر مردہ قرار دیا تھا۔ علی ستپارہ کی لاش وحشی کیٹو کے خطرناک مقام بورڈر لائن سے ٹھیک نیچے پائی گئی، جس کو ڈھونڈنے کی بے شمار کوششیں اور سرچ آپریشنز کیے گئے۔ علی ستپارہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بغیر کسی اضافی آکسیجن کے سردیوں کے موسم میں غیر معمولی پہاڑ کیٹو کی چڑھائی کی کوشش کرتے ہوئے ان کا اور ان کے 2 ساتھیوں کا 5 فروری کو بیس کیمپ سے رابطہ ختم ہو گیا تھا۔ کیٹو، جسے قاتل پہاڑ کہا جاتا ہے، اسے سردیوں میں 2020 تک کسی نے سر نہیں کیا تھا، جب تک کہ نیپالی ٹیم نے ستپارہ مہم سے 1 ماہ سے بھی کم عرصے قبل یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ علی ستپارہ کے بیٹے نے اپنے والد کو ڈھونڈنے کا انکشاف کیا۔ اپنے والد کو ساجد ستپارہ نے کافی وقت بعد آخر ڈھونڈ نکالا۔ انکشاف ہوا، دوربین سے لاپتہ کوپیماؤ کی 3 لاشیں دیکھی گئی ہیں اور ہلاک ہونے والے کوپیماؤ کو پاک فوج کے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے بیس کیمپ لانے پر کافی وقت لگ سکتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ لاشیں 5 ماہ سے بھی زیادہ کے عرصے سے برف میں جمی ہوئی ہیں۔ اس کو نکالنے کی احتیاط بہت زیادہ برتی جائے گی تاکہ برف سے نکلنے میں ڈیڈ باڈیز نہ ٹوٹیں اور نہ ان کو کوئی نقصان پہنچے۔ اور یہ جگہ خطرے سے بھری پڑی ہے، کیونکہ اس جگہ نہ مکمل آکسیجن، نہ بہتر موسم، اور یہ پہاڑ کا اتار چڑھاؤ کچھ بھی آسان نہ ہوگا۔ ناظرین گرامی، علی ستپارہ کے جسم کی شناخت سردیوں میں ہونے والے اجلاس کے دوران پہننے والے کپڑوں سے ہوئی۔ تینوں کی لاشیں 300 میٹر کے اندر ملی۔ جان سینوری کی لاش کو ان کی بیوی کے مطابق آئس لینڈ منتقل کر دیا جائے گا اور جان پبلو کو چلی منتقل کیا جائے گا۔ علی ستپارہ وہ واحد پاکستانی ہیں جو دنیا کی 14 لمبی چوٹیوں میں سے 8 کو سر کر چکے ہیں۔ ننگا پربت، جو دنیا کی 9ویں بلند ترین اور خطرناک چوٹی پر بھی سردیوں میں سر کرنے کا اعزاز رکھتے ہیں۔ بہادر باپ کے بہادر بیٹے نے اپنے والد کا جسد خاکی کیٹو پر دفن کرنے کا فیصلہ کیا۔ پہاڑوں کا بیٹا پہاڑوں میں ہی دفن کیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، آپ اس کو معجزہ ہی کہہ لیں، مگر آہوں اور سسکیوں کے درمیان ہی پہاڑوں کا بیٹا واپس لوٹ آیا، جس کو کئی سرچنگ آپریشن بھی نہ ڈھونڈ سکے۔ اب اس پہاڑوں کے بیٹے کو پہاڑوں میں ہی دفنا دیا جائے گا اور علی ستپارہ کی باڈی کی کہانی، جو ایک مسٹری بنے ہوئی تھی، آخر کار سالو ہوئی۔ باڈی ڈھونڈنے کی کہانی تو ختم ہوئی، مگر علی ستپارہ کی بہادری کو تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ اپنی رائے سے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں۔ اللہ حافظ۔